آنکھیں بند ہونے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ جو اللہ کے پاس جا رہا ہے تو پھر اس قید خانے سے نکلا ہے تو اب اس کے لیے اللہ نے نعمتیں کیا رکھی ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ مومن جتنی بھی بڑی نعمتوں میں ہو، جتنی بھی بڑی نعمتوں میں ہے، آخرت کے مقابلے میں وہ نعمتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے دنیا میں کسی کو نعمتیں دی ہیں اور وہ نیک بھی تھا، نمازی بھی تھا، زکوٰۃ بھی پوری دیتا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کہے کہ یہ بندہ تو موجے مار رہا ہے، یہ بندہ تو قید خانے میں نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ نعمتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ مومن بھی سمجھتا ہے کہ یہاں سے آنکھیں بند ہونے کے بعد وسیع ترین جنت میں جاؤں گا، آزادی تو وہاں ہے۔ اور یہاں سوچنے والا مومن سوچتا ہے کہ پریشان میں رہا، تکلیفیں مجھے آئیں، بیمار میں ہوتا تھا، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، بچی کی شادی کرنی تھی، اس کو 2 تولے سونا بھی نہیں دے سکا، میں تو دنیا میں ایڑیاں رگڑتا زندگی بسر کرتا رہا، نمازی میں بھی تھا، وہ کروڑ پتی بھی تھا، ہم میں فرق پھر کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی امیر کے گھر پیدا ہوا، کروڑ پتی ارب پتی کے گھر پیدا ہوا، تو بندے کا اپنا ذاتی کمال کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو دی۔ پر جو اس نعمت سے محروم تھا اور اس نے اپنے آپ کو اس قید خانے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کھڑا کیا، اور میں قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ جو مساکین اور فقراء تھے وہ اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے۔ 500 سال پہلے مساکین و فقراء اللہ کی جنت میں جائیں گے، 40 سال تک آرام کریں گے، سوئیں گے۔ یہ پھلوں والی ریڑھی پر کھڑا ہو کر سارا دن گرمی سردی کے ساتھ اپنے بچوں کی حلال روزی کماتا ہے، پر اللہ کی عبادت کو ہمیشہ مقدم رکھتا ہے، اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا۔ یہ فقیر مسکین جن کی وجہ سے دنیا چلتی ہے، انما ینصر اللہ ہذہ الامہ بضعیفہا بصلاتہم واخلاصہم ودعوتہم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان مساکین، ان مخلص لوگوں کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ انما ینصر اللہ ہذہ الامہ بضعیفہا، اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے اس امت کے ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی دعاؤں اور دعوت کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور اللہ اس دنیا کی مدد کر رہا ہے۔ حل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہیں جو رزق ملتا ہے، تمہاری جو نصرت اور مدد ہوتی ہے ان مسکین لوگوں کی وجہ سے، ان کمزور لوگوں کی وجہ سے، جنہوں نے سمجھا کہ دنیا تو قید خانہ ہے، یہاں تو اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد اللہ کی وسیع ترین جنت میں جائیں گے۔ اور کافر کے لیے جنت کیسی ہے؟ ہماری زندگی کیسی ہے؟ جنت میں انسان من مرضی کرتا ہے، جو چاہے گا ملے گا۔ اب یہاں ہے کلمہ پڑھنے والا، ہے مومن اور مسلم، پر دنیا میں اپنی من مرضی کرتا ہے، جیسے جی چاہتا ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ تھا کہ قید خانے کی جو ساری چیزیں ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ جو قواعد و ضوابط ہیں قید خانے کے ان کو اپنانا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، یہ چیز کھانی ہے، یہ چیز نہیں کھانی، حجامت ایسی ہوگی، لباس تمہارا ایسا ہوگا۔ مومن بھی اس قید خانے میں ہر چیز کو پرکھتا ہے، میرے رب نے کس چیز سے روکا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، حجامت کیسی میرے رب نے کہا ہے، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ سمجھتا ہے اس قید خانے سے آنکھیں بند ہوں گی تو پھر اگلی جنت میں جا کر آزادی حاصل کروں گا۔ اور آج کا کلمہ پڑھنے والا بندہ وہ دنیا کو جنت بنائے بیٹھا ہے، جب جی چاہتا اٹھتا ہے، جب جی چاہتا کھاتا ہے، جو جی چاہتا کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اذا رأیتم اللہ یعطی عبدا وهو مصر علی معاصیہ فانما هو استدراج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب تم کسی بندے کو دیکھو ہے بھی گناہ گار اور مجرم، من مرضی کرتا ہے، اللہ کے قواعد و ضوابط کو اپنی زندگی پہ نافذ نہیں کرتا، اللہ پھر بھی اس کو دیے جا رہا ہے،
مال فراخ کر دیا، اولاد بڑی جینیس دے دی، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے نا یہ تو مجرم تھا، یہ تو پاپی تھا، نماز پڑھتا نہیں ہے، عشر اس کا لاکھوں من، یہ گندم لینے والا ہزاروں من اللہ کے نام پہ عشر نہیں دیتا، ارب پتی ہے، زکوٰۃ کا حساب کوئی نہیں رکھتا، یہ روزے بھی نہیں رکھتا، بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اس نے امریکہ سے، اس نے انگلینڈ سے، اس نے کینیڈا سے، اس نے تو کنجر منگوائے تھے 60 لاکھ 80 لاکھ روپیہ اس کو صرف گانے بجانے پہ لگا دیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں پھر بھی اللہ ان پہ مہربان ہے، مہربان نہ کہیے گا، اس غلط فہمی کو دور کیجئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا رأیتم اللہ یعطی عبدا وہو مصر علی معاصیہ، بندہ اپنے گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے، مجرم ہے، اللہ پھر بھی اس کو دیے جا رہا ہے، فراخ کیے جا رہا ہے۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا اللہ اس پر احسان کر رہا ہے، انما ہوا استدراج، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت ہے، جب پکڑے گا توبہ کا موقع بھی نصیب نہیں کرے گا۔